बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुमलिकत सऊदी अरेबिया के अंदर मुख्तलिफ कौमों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में दावती और दीनी बेदारी पैदा करने वाले इदारे में मेरी निगाह सांवले रंग के एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो निहायत इन्हेमाक से किताबों का मुताले में मशगूल रहता था। जो भी किताब हाथ लग जाती पूरी तवज्जो से इसे पढ़ने में लग जाता। इसके चेहरे से कभी उकताहट या थकान का एहसास तक नहीं होता था। खास तौर से कुरान करीम की तिलावत और उसका मुताला बड़ी दिलचस्पी से किया करता था। एक दिन मैं इससे करीब हुआ तो गैर अरबी अंदाज में रुककर इसने सूरह फातिहा मुझे पढ़कर सुनाई और बोला कि कुछ छोटी छोटी सूरतें ज़बानी भी याद हैं क्योंकि ये नमाज के लिए जरूरी हैं। जब मुझे अंदाजा हुआ कि ये नौ मुस्लिम है तो मैंने उनके इस्लाम कबूल करने से मुतालिक चंद सवालात किए। उसने बड़ी बशाशत और इत्मीनान से उसका जवाब दिया जो आप नाजरीन के लिए पेश है। सवाल: सबसे पहले अगर आप अपना तारुफ करा दें तो मैं मशकूर रहूंगा। जवाब: मेरा नाम इस वक्त ताहा है। इस्लाम कबूल करने से पहले मुझे जॉनी कहा जाता था। सवाल: आप कहाँ के बाशिंदे हैं और आपकी उम्र इस वक्त क्या है? जवाब: मैं अफ्रीकी मुल्क युगेंडा के जासिम शहर का रहने वाला हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है। सवाल: आप पहले किस मजहब के पैरोकार थे? जवाब: कबूल इस्लाम से कबल मैं कैथोलिक ईसाई मजहब का पैरोकार था और उस मजहब का मैं सिर्फ पैरोकार ही नहीं बल्कि दाई व मुबल्लिग और सरगर्म रुकन था। इसीलिए उन्होंने मुझे चर्च की लाइब्रेरी का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया था। सवाल: अपने मजहब से बेरुग़बती और इस्लाम की तरफ रुग़बत व मोहब्बत किस तरह पैदा हुई? जवाब: मेरे अंदर मजहब परस्ती या ईसाई दीनदारी दूसरे ईसाइयों से मुख्तलिफ नहीं थी। यानी जिस तरह इस मजहब के मानने वालों में भी अंधी तकलीद हुआ करती है, मेरे अंदर भी सुनी सुनाई बातों का मानना और उस पर अमल पैरा रहना था। मगर चर्च की पेशतर बातों से मैं मुतमईन नहीं था। इस अदम इत्मीनान के बावजूद मैं इसे जूं का तू बगैर चूं चरा के तस्लीम करता और मानता था क्योंकि सालों से चर्च ने मुझे इसका आदी बना दिया था। सवाल: तो क्या आपने कभी इसके खिलाफ लब कुशाई की? जवाब: मेरी बेइत्मीनानी बढ़ती गई और उसकी तहरीफ शुदा तालीमात में नुकाइस और कोताहियों का एहसास मेरे अंदर शदीद तर होता गया और इस मजहब की तालीमात में फिक्र इंसानी ने जो खिलवाड़ किए और तहरीफात की हैं, इससे अदम इत्मीनान और बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी। जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ से कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं कि उनके हाथों की लिखाई और कमाई को हलाकत व अफसोस है। मैंने अपने मजहब और इसके ठेकेदारों के तर्ज अमल में काफी गौर व फिक्र किया और हर पहलू से इसके अंदर गहराई से सोचा तो अंदाजा हुआ कि इस कौम की जो मुकद्दस हस्तियां और पादरी और दूसरे मजहबी रहनुमा हैं, जिनके साथ करीब रहने और साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला, इनके और उनकी मोहब्बत इखलास और दीगर शुआर के दरमियान काफी फर्क और तजाद है। ये लोग रहबानियत का लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं मगर अमली जिंदगी के रुख इसके मुखालिफ सिमत में रवां दवां हैं। सवाल: क्या आपने कुरान में कुछ पाया? जवाब: हाँ, कुरान में एक नुक्ता पाया। उसकी अहमियत का अंदाजा मुझे बाद में हुआ। मैंने सूरह मरियम का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि इस्लाम और उस तहरीफ शुदा दीन में काफी फर्क है। उस दीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया जाता है, जबकि ये एक ऐसा बहतान है कि इससे सातों आसमान फट जाने का अंदेशा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उनका कहना है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे हैं। शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमान जमीन में जो भी हैं सब के सब गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। सूरह मरियम। सवाल: आपने साबिका मजहब और इस्लाम में उसके अलावा और क्या फर्क पाया? जवाब: एक बात और भी मैंने अपनी कौम में पाई जिसकी अहमियत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं अल्लाह की वहदानियत से मुतारिफ हुआ। मैंने अपनी कौम को पाया कि वो तहारत नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं है। हद तो ये है कि हम बिस्तरी के बाद भी उसे जरूरी नहीं समझते। मैंने देखा कि मुसलमानों के बाज मशाइख एक दुकान पर खड़े हैं और लोग पाकी से मुतालिक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों ने शेख साहब से कहा, क्या इस कुत्ते पर गुस्ल फर्ज है? अगर इसे एहतलाम हो जाए तो शेख ने फौरन उसे जवाब दिया, ये तुम्हारे ही जैसा है जो पाकी हासिल नहीं करता। सवाल:
اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی بات دیکھی؟ جواب: اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو میں نے اپنی قوم کے اندر پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کو بگاڑ دیا ہے، اس میں تحریف اور رد و بدل کیا، اپنے پیروکاروں کو دین کے نام پر دھوکہ دیتے رہے، ان کا قیمتی سرمایہ مال و متاع حاصل کرتے رہے، وہ لوگوں سے مغفرت اور گناہوں کو دھوکہ دینے کا وعدہ کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو جی میں آئے کریں، کیونکہ لوگوں کو نجات دلانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ذبح کرا دیا ہے۔ ان باتوں کا میں اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتا رہا۔ روحانی فادر ہم جیسے عوام کو نصیحت کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مت رہو کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ سوال: پھر آپ نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ جواب: ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام طاہا تھا، میرا تعارف اس سے 4 سال قبل ہوا۔ وہ اسلام کا بڑا متبع اور اسلامی دعوت سے والہانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے قرآن کریم کے ترجمے کا ایک نسخہ تحفہ دیا اور قرآن کا مطالعہ، خاص طور پر سورہ مریم پڑھنے کی تاکید کی، اور متعدد بار مجھے اپنے گھر بھی لے گیا۔ مجھے ایک ویڈیو کیسٹ دی جس میں حرم مکہ کی نماز کا منظر تھا۔ میں نے اس میں دیکھا کہ نماز میں سارے مسلمان برابر ہیں، ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان نہ کوئی خط امتیاز ہوتا ہے، نہ فوقیت اور برتری کی جھلک۔ یہ بات چرچ کے اندر روا رکھے جانے والی گروہی امتیاز، نسلی تفریق اور بدترین اونچ نیچ کے بالکل برعکس تھی۔ پھر تو میرے اندر جستجو بڑھ گئی اور میں طاہا سے قریب ہوتا چلا گیا۔ سوال: پھر آپ نے اسلام کا اظہار کس طرح کیا؟ طاہا سے قریب ہونے کے بعد مجھے نزدیک سے اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور میں نے ان کے سامنے اسلام میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تو وہ مجھے جوانوں کی تنظیم القمر دعوت اسلامی نامی ادارہ لے گئے اور اسلام قبول کرنے میں میری دستگیری کی۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آئے؟ جواب: اسلام کو گلے لگانے کے بعد میں عقیدہ توحید کے سائے میں پرسکون زندگی گزارنے کی راہ پر چل پڑا۔ اب میرے کاندھے سے عقیدہ تثلیث کا بار گراں اتر چکا تھا اور میں ایک دوسرا انسان بن چکا تھا، ایسا انسان جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین برحق ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول ہونے اور تمام انبیاء اور رسولوں کا ایک پیغام کا حامل ہونے پر ایمان رکھتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اس قرآن میں بھی اس کے بعد میری ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ میری راہ پہلے سے مختلف ہوتی ہے اور یہ راہ انداز و تبشیر اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ تھی۔ سوال: آپ نے اپنی دعوت اور محنت کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: میں نے اپنی دعوت اور محنت کا آغاز اپنے والدین سے کیا۔ میں ان کے پاس گیا کہ انہیں اپنے اسلام قبول کرنے اور نئے نام کی اطلاع دوں اور اسلامی عقائد سے روشناس کرواؤں اور اسلام کی باتیں انہیں بتاؤں اور سمجھاؤں۔ سوال: تو والدین کا رد عمل کیا تھا؟ جواب: میرے والد صاحب نے حیرانی اور استعجاب کے عالم میں مجھ سے دریافت کیا کہ آخر کیوں، کس وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے دین کو چھوڑا؟ تم آج سے میری اولاد نہیں، تم آج کے بعد سے میرے پاس مت رہو۔ البتہ میں نے والدہ کو ہوش مند اور معقولیت پسند پایا۔ انہوں نے کہا کہ جان میرا بیٹا عقل مند ہے، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ارادے کا اختیار ہے۔ اس جواب کو سن کر والد صاحب نے ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر میں اپنی شریک حیات کے پاس گیا، میرے اس سے 2 بچے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس بہت ہی عمدہ خبر ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام اب طاہا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر تم گھر میں مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتی تو جا سکتی ہو۔ وہ میرے پاس سے نکل گئی اور اپنے میکے والوں سے جا ملی۔ میرے ساتھ اس طرح کے متعدد حالات آتے رہے اور آزمائش روز افزوں بڑھتی گئی۔ والد نے ترک تعلق کر لیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، البتہ ماں غیر جانبدار رہی۔ سوال: چرچ والوں کا رویہ کیسا رہا؟ جواب: جہاں تک چرچ کے ذمہ داروں کی بات ہے تو انہوں نے پہلے 5 لوگوں کو مجھے چرچ لے کر آنے کے لیے بھیجا اور یہیں سے میری مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے لالچ بھی دیا اور سبز باغ بھی دکھایا اور بہت سی امارات کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، جان کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟
تمہیں پاگل خانے لے کر جاؤں تو تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ ہم لوگ دولت مند اور وہ لوگ غریب ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ گھر، بنگلہ، گاڑی یا کچھ اور؟ پھر انہوں نے کہا، جان، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہایت باطل اور اہانت آمیز عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اس ذمہ دار نے قرآن کریم کا ایک نسخہ نکالا اور سورہ مریم کھول کر کہنے لگا، دیکھو، یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسان اور پیغمبر تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ساری باتوں کے باوجود کیا تم اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ جب میں نے اس بات میں جواب دیا تو ہمیں دھمکی دینی شروع کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال میں ہم کسی قیمت پر اس شہر میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے جواب دیا، میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنا لیا اور لوگوں میں اس دین حق کی دعوت عام کرنے میں لگ گیا، اور سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرنے والی میری سابقہ شریک حیات تھی، جو ایک غیر مسلم سے شادی کر لینے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئی اور بولی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، خواہ تم مجھے اپنے پاس رکھو یا نہ رکھو۔ میں نے اسے بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگا لیا، اور نئی بیوی کے ساتھ اسے بھی اپنی زوجیت میں باقی رکھا۔ اب میرے پاس 2 بیویاں تھیں اور میں دعوت کے کام کے لیے زیادہ فارغ ہو گیا تھا۔ سوال: آپ کی دعوت کا کیا نتیجہ سامنے آیا؟ جواب: الحمدللہ اب تک اس شہر کے 30 نوجوان میری دعوت قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو کر ہدایت پا چکے ہیں۔ سوال: چرچ والوں کا رویہ بعد میں کیسا رہا؟ جواب: نوجوانوں کو اس طرح اسلام میں داخل ہوتے دیکھ کر اور میری سرگرمیوں سے خار کھاتے ہوئے چرچ کے اس ذمہ دار نے میرا گھر منہدم کر دیا، حالانکہ میں نے اسے مسجد بنا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام اسلام قبول کرنے والوں کو ثابت قدم رکھے اور تمام آلام و مصائب پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین کا مخلص داعی بنائے۔ آمین۔